تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا لائق فائق بچہ رب نے تمہیں نوازا ہے. نہ جانے بات سمجھ آئی بھی یا نکل گئی کانوں کے پار. اب زینی اور عمر ایک دوسرے کے سامنے کم کماتے تھے. کھانے کی میز پر ملاقات ہوتی جس میں عمر اسے تکتا رہتا. وہ اس کو نظر الفت سے نوازتی بھی نہ تھی. آج کل آنکھ مچوری کا کھیل چل رہا تھا. پھپھو الگ آ گئی تھی جنہوں نے 21ویں صدی میں 19ویں صدی کا پردہ کروا دیا تھا. ایک تو یہ پھپھو، انہیں بھی اپنے گھر میں چین نہیں ہے. عمر زینی کی زبان بول رہا تھا. وہ زور سے چابی پٹکتا ہوا بول رہا تھا. پہلے ہی زینی اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی اور اب پھپھو نے الگ پردہ ڈال دیا تھا. زوہا نے اس کی بے چینی کو نوٹ کیا تو ایک آئیڈیا لی اس کے پاس آ گئی. زینی اپنے بیڈ پر لیٹی موبائل پر اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جسے سائیکو سیاح کے نام سے اپلوڈ کیا گیا تھا اور یہ کرنے والا عمر تھا. دوسری طرف وہ آج پھر خربوزہ کھا رہی تھی. رات کے 11 بج رہے تھے. سب سو چکے تھے. زوہا آج نہ جانے کیوں کمرے میں نہیں آئی تھی اب تک. جب اسے کھڑکی میں کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی زینی ایک پل کو ڈر گئی. اصل میں ڈرنے کی وجہ چور ڈاکو نہیں بلکہ دادی جان کی کہانی کی ڈائن ہی تھی. مگر پھر یاد آیا کہ آج تو اچھے سے آیت الکرسی پڑھی ہے اس نے. مطلب کوئی چور ڈاکو آیا ہے اپنی شامت بلوانے. زینی کھڑی ہوئی الماری کی سائڈ پر پڑا اپنا کرکٹ کا بلہ اٹھایا اور کڑک آواز میں بولی, کون ہے وہاں, کون ہے؟ جب اد کھلی کھڑکی ایک دم پوری کھل گئی مگر وہاں سے نہ کوئی داخل ہوا تھا اور نہ ہی گپ کالے سیاہ اندھیرے میں کوئی نظر آ رہا تھا. زینی نے چیخنا شروع کر دیا, ڈائن ڈائن, کیونکہ غضب کا حبس چھایا ہوا تھا. ہوا سے کھڑکی کا کھل جانا تو ممکن نہ تھا اور پھر زینی نے کالے سیاہ گھنگور اندھیرے سے کچھ چیز اندر داخل ہوتی دیکھی. ایک سایہ سا تھا جو اندر کی طرف بڑھا اور جیسے ہی وہ سیاہ چادر میں لپٹا وجود اندر داخل ہوا تو زینی نے آیت الکرسی پڑھنا چاہی مگر زبان تالو سے چپک گئی. آج خربوزے نے مروا دیا تھا. اس بار بچا لے اللہ, آئندہ کبھی خربوزہ نہیں کھاؤں گی. زینی نے اندر داخل ہوتے ڈائن کو دیکھا اور جیسے ہی ڈائن کمرے میں کودی ڈائن آگے بڑھی تو زینی نے آنکھیں زور سے میچ لی اور بلے والا ہاتھ اوپر کیا اور پوری قوت سے اسے دے مارا. ڈائن کی بھی ایک چیخ بلند ہوئی تھی مگر یہ چیخ بڑی ہی مردانہ تھی. لیکن پھر وہ چیخ زینی کی ڈائن کر گردان کے نیچے کہیں دب کر رہ گئی. حالانکہ اس وقت کوئی کمزور دل انسان اگر اسے دیکھ لیتا تو پھڑک کر مر جاتا. جس نے رات کے اس پہر اپنے لمبے اور گھنے بال کھلے چھوڑے تھے اور اس پر بھی یہ بس نہیں, چہرے پر کوئی سفید رنگ کا لیپ بھی لگایا ہوا تھا. ایک پل کو تو عمر کی چیخ نکل گئی مگر پھر وہ ان زلفوں کو پہچان گیا. چپ کرو, میں ہوں, عمر دھیمی آواز میں گڑایا تھا. لیکن تب تک وہ وار کر چکی تھی. بس شکر تھا اس بار اس کا وار کھا لے گیا تھا. عمر نے عقل سے کام لیا اور ہوا میں ہی بلہ پکڑ لیا. آج اس کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ورنہ ٹنڈا دلہا بڑا ہی پیڑا لگتا شادی میں. اس کی چیخیں اب بھی کم نہ ہوئی تھی. ڈائن نہ ہو گئی, کوئی فوڈ پانڈا والا ہو گیا جو ہر گلی ہر گھر میں پہنچ جائے. میں ہوں بے وقوف لڑکی. عمر نے دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر دباؤ ڈالا. اسے گھورتا ہوا بولا تو زینی نے آنکھیں کھول دی اور اس کی شکل غور سے دیکھی. تم یہاں رات کے اس پہر؟ میرا تو دل ہے بند ہونے کو تھا. مجھے لگا ڈائن نے خربوزے کی خوشبو سونگھ لی ہے. یہ ابا بھی ساری گرمیاں ایسے پھیکے خربوزے لاتے ہیں. بد مزہ کہ ڈائن بھی یہاں آنے کی غلطی نہیں کرتی. زینی دہائی دیتی بولی تھی. اب کی آواز دھیمی تھی. افسوس نمایا تھا اس کے لہجے میں. عمر سمجھ نہیں پایا. غم خربوزے کے پھیکے نکلنے کا ہے یا ڈائن کے نہ آنے کا. نہیں مرتی اتنی جلدی تم, دل کو سنبھالو. ڈائن پاگل نہیں ہے جو تم جیسی ڈائن کے سامنے آ جائے مرنے کو. حالت دیکھی اپنی. عمر اس کے بیڈ پر بیٹھتا بولا تھا کہ اچانک دروازہ دھاڑ دھاڑ بجنے لگا. کیا ہوا زینی؟ اسد باہر کھڑا دروازہ پیٹ رہا تھا. عمر جھٹکے سے کھڑا ہو گیا. کچھ نہیں, وہ ہکلا کر بولی. اب صحیح معنوں میں اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھی. پہلے کبھی وہ ڈری نہ تھی مگر ابھی اس کے کمرے میں عمر موجود تھا اور باہر گھر والوں کی موجودگی سے نہ جانے کیوں اسے جھجک سی ہو رہی تھی. اپنا لاؤڈ سپیکر کم نہیں رکھ سکتی تھی. کب سے بول رہا تھا میں کہ میں ہوں مگر تم تو ٹرین پکڑ کر نکل جاتی ہو. عمر پریشان ہوتا خفقے سے بولا تھا. دروازہ کھولو زینی. اب تائی کی آواز آئی تھی. اب مجھے کیا پتا تھا میرے شوہر نامدار کو چوروں کی طرح کھڑکی پھلانگنے کا شوق بھی ہے. زینی نے ناگواری سے کہا تھا. ڈائن کی کیا ڈر لگائے رکھتی ہو؟ ڈائن کا دماغ خراب ہے جو تمہارے پاس آئے. وہ بھی 7 گھر چھوڑتی ہے اور اگر 8واں گھر کسی تم جیسی ڈائن کا ہو تو وہ بھی چھوڑ دیتی ہے.
پھر کرتی ہے وار۔ تم اب یہ جو باہر گھر والے چلاوے بنے کھڑے ہیں ان کا سوچو۔ عمر کو سخت تپ چڑھی تھی، اس لیے بے حد دھیمی مگر دانت پیستے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ زینی نے اسے گھورا اور ایک زوردار مکہ اس کے بازو پر دھرا تھا کہ اس کی آہ نکل گئی، جسے سن کر تو دروازے پر مزید تیزی سے دستک ہونے لگی۔ تم بھول رہے ہو عمر، ابھی نئی نئی دوستی ہوئی ہے ہماری۔ زینی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ دروازہ کھولو۔ ابو کی آواز سن کر تو زینی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عمر کو باتھ روم میں دھکا دینے لگی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں رومانس کرنے آیا تھا، مگر بھلا ہو ڈائن کا جس نے ہمیشہ مجھے ہی ذلیل کروایا ہے، اب سب کے سامنے ہوگا رومانس۔ وہ اسے گھورتا ہوا تھپ تھپ کرتا دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ وا کر دیا۔ زینی اسے روکنا چاہ رہی تھی مگر وہ پلک جھپکتے میں دروازے تک پہنچا تھا۔ دروازہ کھلا تو دادا جان اندر بڑھے اور سامنے کھڑی زینی کو دیکھ کر وہ بھی ایک پل کو ڈر گئے تھے، جو چہرے پر نہ جانے کیا لگا کر کھڑی تھی۔ باقی سب کی بھی آہا ہائے نکلی تھی۔ دادا جان اب عمر کو دیکھ رہے تھے۔ اے میاں، رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دادا جان اپنی لاٹھی سنبھالے کھڑے تھے۔ اللہ جانے وہ ان آوازوں سے جاگ جاتے تھے یہاں پھر ساری رات سوتے ہی نہ تھے۔ اب وہ یہاں کھڑے عمر کو گھور رہے تھے، باقی سب بھی اندر جھانک رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ بیوی ہے میری۔ عمر نے دروازہ کھولا اور تحمل سے آ کر بیٹھ گیا اس کی اسٹڈی ٹیبل کی چیئر پر، پاؤں پر پاؤں چڑھا کر، اور وہ بلا وجہ ہی شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ اتنی ہی بیوی تھی جو شوہر کو ڈائن ڈائن چلا رہی تھی، دادا جان نے جتاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی اسے شرمندہ کرنے کی، لیکن عمر میں آج کل زینی کی روح گھسی تھی۔ رج کے بے شرمی دکھائی، بالکل بھی شرمندہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ البتہ آج زینی کچھ گھبرائی ہوئی ضرور تھی۔ تائی نے اپنی لاڈلی کو دیکھا، زوہا بھی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابو عمر کو دیکھ واپس جا چکے تھے، باقی سب تائی، بڑی اماں اور دادا جان کے پیچھے کھڑے اندر کمرے میں جھانکنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ وہ تو ڈر گئی تھی، میں کھڑکی سے جو کودا تھا وہ بے شرمی سے بولا تھا، اے ہے تم اس کی محبت میں بندر بھی بن گئے، لعنت ہے بھائی ایسے سر جار منہ پھاڑ اور خوار عشق پر۔ پھپھو نے لان تان کی تھی۔ صاف صاف بتاؤ میاں کیوں آئے تھے یہاں؟ دنیا بھر کو ڈرانے والے کبھی ڈرا نہیں کرتے، اور اس وقت یہ ڈرنے والی حالت میں نہیں، ڈرانے والی حالت میں کھڑی ہے۔ اب کے دادا جان نے اپنی لاٹھی اٹھا کر عمر کے کندھے کو ہلا ڈالا تو عمر سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر بولا تھا، دادا جان ہر وقت شکایت کرتی ہے، رومانٹک نہیں، سڑیل ہیں، اکھڑ ہیں۔ آج آیا تھا اس کو بڑے ہیرو سٹائل میں پرپوز کرنے، مگر اس کا لاؤڈ سپیکر بچ گیا، معصوم شوہر کو لے کر ڈائن بنا دیا۔ وہ بے شرموں کی طرح دانت نکالتا سر کھجاتا تفصیل بتا رہا تھا، اور زینی کی آنکھیں اس کے جھوٹ پر پھٹ پڑی اور منہ کھل گیا۔ اوہ، اسد نے اوہ کو کھینچا تھا۔ رومانس بگاڑنے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو شادی نپٹاؤ۔ دادا جان کچھ کھپکی سے بولے تھے، آپس میں ایگریمنٹ تو ہونے دیں، انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دیں، کچھ شادی تو ہو ہی رہی ہے۔ عمر نے آج بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے، بنا کسی شرم کے ڈٹ کر جواب دے رہا تھا، اور زینی کو چپ لگی تھی۔ آج وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، آج وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایسا شاز و نادر ہوا تھا کہ زینی چپ ہو، اور آج وہ چپ تھی۔ اے کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ بچپن سے اب تک ساتھ ہو، اور کتنا انڈرسٹینڈ کرو گے ایک دوسرے کو؟ جس دن سمجھ گئے نا اس دن ایک دوسرے کا گلا ہی دبا دو گے۔ مجھے تو ڈر ہے کسی دن ایک دوسرے کے بال ہاتھ میں دبوچے باہر نکلو گے کمرے سے۔ بابا کو بھی نہ ہری ہری سوچتی ہے کبھی کبھی، لے کر میری لائق بچی دان کر دی اس نالائق کو۔ پھپھو اپنے دل پھپھولے پھوڑ رہی تھی، وہ اپنا ہی رونے لگی تو دادا جان نے انہیں سخت گھوری سے نوازا۔ پھر دادا جان لاٹھی پر زور دیتے کھٹ کھٹ کی آواز نکالتے 2 قدم آگے بڑھے اور پھر عمر سے بولے، چلو کرو پھر پرپوز۔ دادا جان نے تحکم انداز میں کہا، کیا سب کے سامنے؟ اب کی عمر کے دانت اندر چلے گئے تھے اور آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ زینی کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ہاں، دادا جان نے سر ہلا کر کہا اور خود جم کر بیٹھ گئے کرسی پر۔ پھر ایک نظر اپنی لاڈلی پر ڈالی جو آج زبان کہیں ادھار پر دے آئی تھی شاید۔ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، عمر نے دانتوں میں نچلا دب دبا کر کہا تھا، اور پھر چہرے پر ہاتھ رکھ کر شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ دادا جان بیوی سے محبت کا اظہار کرنے میں کیسی شرم؟ حماد شرارتی انداز میں بولا، ہاں ہاں کرو پرپوز۔ بڑی اماں مسکرا کر بولی تھی، ہاں کر ہی دو پرپوز، تم کوئی بابا کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، چاہے آگ لگے دنیا کو۔ پھپھو کا دکھ کم ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھپھو اتنا بھی نالائق نہیں ہوں میں، آپ نے تو ڈفر ہی سمجھ لیا۔
آن لائن بزنس سے 2 مہینے کے 2 لاکھ کما رہا ہوں، کتابی کیڑا بننے سے بہتر ہے ورک سمارٹلی۔ حسن کو تو آگ ہی لگ گئی، سکت تب کر بولا تھا۔ پھپھو کا منہ مارے حیرت کے کھل گیا۔ اب 2 لاکھ تو ایسے ہی بول دیا اس نے، جبکہ سارا دن آن لائن رہ کر مغز ماری کر کے کچھ کلائنٹس آتے تھے اور بامشکل کوئی 80,000 بنتے تھے مہینے کے۔ ہے میاں تم اتنا کما رہے ہو اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ گھر کا ٹیکس دیا کرو، آج کل تو ہر چیز پر ٹیکس لگا ہے، کچھ ہاتھ بٹایا کرو اپنے بابا کا۔ آج سے پورے 1 لاکھ تم نے گھر کے خرچے کا دینا ہے، سمجھے؟ دادا جان نے حکم دیا تھا اور حسن برا پھنسا تھا، بیچارے کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنی لمبی لمبی چھوڑنے کی؟ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ دادا جان نے ہنگارا بھرا اور زینی کو دیکھا۔ لاڈلی ادھر آؤ نا تم ذرا، آج تمہاری زبان کہیں سیر و تفریح کو گئی ہے کیا؟ دادا جان نے اپنی لاڈلی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ اس نے نظر اٹھا کر دادا جان کو دیکھا تو وہ مسکرا دیے، اور زینی آج مسکرا بھی نہ سکی تھی، اپنی انگلیاں آپس میں مسل رہی تھی۔ وہ اپنی حالت پر خود حیران تھی، اسے شرم نہیں آ رہی تھی مگر ہچکچاہٹ ضرور تھی۔ لگتا ہے شرما رہی ہو، زویا نے بھی لقمہ دیا تھا۔ زینی چپ تھی مگر دماغ میں چل رہا تھا، شرمائی تو میں اپنے نکاح والے دن بھی نہ تھی، اور تب بھی نہیں جب سارے خاندان کے سامنے اپنی کسی راہ چلتے سے شادی کا مشورہ دیا تھا میں نے، اور تب بھی نہیں جب عمر اسماعیل اظہار محبت کر رہا تھا، مگر آج اپنے دل میں چوری تھی جو چہرہ گلنار ہو گیا۔ چلو عمر کرو بھائی پرپوز، دیر ہو رہی ہے۔ اب احمد بھی بیچ میں کودا تھا، وہ آگے بڑھا، زینی کے پاس آیا، پہلے جیب ٹٹولی، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جیب سے انگوٹھی نکالی، پھر مسکرا کر دل پر ہاتھ رکھے محبت کا سمندر لٹا دی آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا، سونیش ابراہیم، بچپن سے لے کر اب تک میرا دل تمہیں دیکھ کر دھڑکا ہے، نہ جانے کب یہ پاگل ہوا تمہارے پیچھے اور تمہاری یہ ناگن جیسی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، ایک بار تو غصے میں آ کر کہہ بھی دیا گو ٹو ہیل، تو دل نے جانتی ہو کیا جواب دیا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے جذب سے کہہ رہا تھا۔ زینی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دل نے کہا میں نہیں جاؤں گا جہنم میں، مگر تمہیں ہیل ضرور لے جاؤں گا۔ اور پھر دن رات بات بے بات تم مجھ سے لڑتی رہی، ایک جنگ چھڑی تھی ہم میں، اور میں سمجھ گیا دل نے جو کہا تھا کہ تمہیں جہنم واصل ضرور کروں گا، وہ کر دکھایا اس نے۔ وہ اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتا بول رہا تھا، پیچھے والے سب کے کہہ کے امڑ رہے تھے، وہ تو خود اپنے بے قابو ہوتی ہنسی اور پھسلتی ہوئی زبان کو کنٹرول کیا تھا جو آزادی کہنے کو بے تاب تھی، مگر زونش کو اگر آزادی کہہ پکارا تو سارے رومانس کا بیڑا گرک ہو جانا ہے۔ وہ ایک پل کو رکا اور پھر بولا، میں نے بھی دل کو نیچا دکھانے کو ہر موقع پر تمہیں ضد کیا تاکہ تمہارے ذہن و دل بس میرے گردے طواف کریں، کسی اور کا خیال نہ بھٹکے۔ سب سے زیادہ جنگ دادا جان کی محبت کے لیے لڑی آپ نے، آج سے دادا جان کی ساری محبت آپ کی، اب آپ رحم کریں مجھ پر اور یہ انگوٹھی قبول کر کے اپنی نظر کرم مجھ پر ڈالیں۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی، وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی، سب کی نظریں ان دونوں پر مرکوز تھی۔ ہو گیا اظہار، اب جائیں آپ لوگ۔ عمر نے ان سب کو باہر کا رستہ دکھایا تو دادا جان نے اسے دیکھا اور ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ تم بھی نکلو یہاں سے، چلتے پھرتے نظر آؤ، دادا جان بولے تو وہ رونی صورت بنا کر انہیں دیکھنے لگا تو وہ آگے بڑھ گئے۔ جیتی رہو میری لاڈلی، خوشیاں سمیٹو ہمیشہ، وہ زینی کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے اور باہر کی طرف چل دیے۔ جب سب چلے گئے تو عمر نے دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ جاؤ عمر تم بھی یہاں سے اب، وہ رخ پھیر کر بولی تھی۔ اس کو آج حیا آ رہی تھی اور حیا کے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے اسے اور بھی حسین بنا گئے۔ عمر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو زینی نے پھر سے رخ پھیر لیا، وہ پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو اس نے دوسری طرف رخ پھیر لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ وہ پھر دوسری طرف آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، مجھے یہ حیا کے رنگ دیکھنے دو زونش، یقین تو آ لینے دو کہ یہ کوہ قضا میرے لفظوں نے بکھیری ہے تم پر۔ تم آج مزید حسین لگ رہی ہو، یہ محبت کی تاب ہے یا میری اقرار کی؟ وہ اس کے قریب ہوتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ زینی کی پلکیں لرز گئی تھی۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تمہارے ہر انداز سے واقف ہوں، آج لگتا ہے محبت کی کونپل پھوٹ گئی ہے دل میں۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینی جھٹکے سے رخ دوسری طرف پھیر گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ پلٹی تو اس کی پشت پر بکھرے بال عمر کے ہاتھوں سے مس ہوئے۔ مجھے تمہارے یہ گھنگریالے بال بہت پسند ہیں، ان کے سائے میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، بس اس سے زیادہ رومانس نہیں کر سکتا میں، نہ ہی مجھے اور ڈائیلاگ یاد ہیں۔
عمر غمگین لہجے میں بولتا، آخر میں سر کھجا کر بولا تو زینی کا منہ حیرت سے کھل گیا اور پھر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آج چاند رات تھی، گھر میں ایک ہلچل مچی تھی۔ آج ہی گھر میں گانے رکھے گئے تھے۔ پہل پہل آرام کرو گی، کوئی نہ گھر کا کام کرو گی، پھر بدلے کا رنگ تمہارا ہم دیکھیں گے۔ ڈھنگ تمہارا یہ حسن تھا جو گلا پھاڑ پھاڑ کر بےہودہ انداز میں گا رہا تھا۔ حسن بند کرو یہ سن 80 کے گانے، کون سے ڈھنگ ہیں جو اس کے دیکھنے باقی ہیں؟ یہ تو سر جھاڑ منہ پھاڑ ماہی منڈا بنی پھرتی ہے۔ پھپھو کے دل میں شاید حسن کو دیکھ پھاں پر جلتے تھے۔ باپ کے آگے آواز اٹھانے کی ہمت نہ تھی، بس بیچارے حسن پر زور چلتا تھا اور ساتھ سب کو ریگیٹ ڈالتی تھی۔ پھپھو آپ تو لٹ اٹھا کر مارے مجھے۔ حسن توہین کے احساس سے آج تو سرخی پڑ گیا۔ یہ لٹ کاش تمہارے بابا نے ماری ہوتی، میں آج لوٹیاں ڈالی ہوتی۔ پھپھو نے مزید دل جلانے والے 2-3 تیر اچھالے اور احتجاجاً حسن واک آؤٹ کر گیا۔ وہ سب کھانے سے فارغ ہوئے تو عمر نے زینی کو اشارہ کیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زینی اٹھنے لگی تو امی نے آواز دے دی کہ برتن لے آؤ۔ وہ برتن رکھ کر آئی تو ابو نے حکم جاری کیا، الائچی کا قہوہ بنا دو۔ وہ قہوہ بنانے لگی تو عمر پانی کے بہانے سے نیچے آ گیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، وہ دھیمی آواز میں اس کے پیچھے سرگوشی کرتا بولا تھا، مگر میں کام کر رہی ہوں، تابڑتوڑ بارش ہے، کبھی کوئی تو کبھی کوئی۔ وہ جنجلائی ہوئی تھی۔ گلابو تو آج چاند رات منانے نکل گئی تھی تو سارا کام ہی اس پر آ گیا تھا۔ زوہا بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ عمر واپس چلا گیا۔ وہ اب پھر سے اوپر جانے لگی تو بڑی اماں نے آواز دے ڈالی۔ وہ فوراً ان کی طرف لپکی، عمر کے کپڑے تھما دیے عید کے۔ وہ استری کر کے فارغ ہوئی تو پھر امی کی آواز آئی تو اس نے پیر پھٹک کر جھنجھلائی ہوئی آواز میں زوہا سے کہا تھا، زوہا امی کو دیکھو، مجھے کام ہے۔ وہ عمر کے کپڑے ہینگ کرتے ہوئے مصروف انداز میں بولی تھی۔ کہاں رفاقت کی حد تھی، نفرت اتنی کی شکل پر تھوکنے کو تیار تھی ان کی، اور اب دیکھو آنکھوں کے آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کا اشارہ سمجھ کر پر توڑ رہی ہو، یہاں سے اڑنے کے، بھاگ کر ان کے پاس جانا چاہتی ہو۔ کہاں گئی وہ نفرت، وہ حقارت؟ زوہا نے میٹھا سا طنز کیا تھا۔ وہ نفرت محبت میں بدل کر بہت خوش ہے، اب تم بھی اپنی چونچ بند رکھو۔ وہ اسے گھور کر بولی تھی اور ہینگر اس کو تھماتی بھاگ گئی تھی اوپر۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر اپنی دھڑکن سنبھالی، ایک گہرا سانس لیا اور اندر آ گئی۔ وہ بالکنی میں کھڑا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں جی فرمائیے، وہ ابروز کا کر بولی تھی۔ اتنی دیر کر دی، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ کیا کروں، کام ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی اور بالکنی کی ریلنگ کے پاس آ گئی۔ یہ تمہارے لیے لایا تھا، کب سے انتظار کر کر کے مرجھا گئے بیچارے۔ وہ ہاتھوں میں گجرے لیے کھڑا تھا۔ زینی نے گجرے دیکھے تو نظریں اپنے آپ ہی جھک گئی۔ عمر نے اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنا دیے۔ چلو تم مہندی لگوا دوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، کل لگے گی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی قید سے نکالتی آسمانوں کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ او اچھا، چلو پھر شاپنگ کروا لاتا ہوں۔ وہ کچھ مایوس ہوا، پھر ایک دم روشن آنکھیں لیے بولا تھا، بہت کپڑے بن گئے ہیں شادی کے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ اب عمر ایک پل کو چپ ہوا، پھر دوبارہ بولا، اچھا پھر چوڑیاں لے آتے ہیں۔ وہ اس کے وجود سے اٹھتی اپٹن کی مہک سے مسحور ہو رہا تھا۔ وہ پیلے جوڑے میں کھل رہی تھی۔ پھپھو نے کل اسے یہ جوڑا پہنا دیا تھا۔ زینی نے گال پر انگلی ٹکا کر کہا تھا، چوڑیاں تو بے تحاشا لائی ہیں بڑی اماں۔ تو عمر کا چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ بولا کچھ نہیں، بس اس کا منہ لٹک گیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سیدھا سیدھا کہو کہ چاند رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، چلو پھر آئس کریم کھاتے ہیں، تم باہر پہنچو میں آئی۔ وہ اٹھلا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر نیچے چلا گیا اور زینی میڈم چھپتی چھپاتی اپنے کمرے سے نکلی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کی چادر تھام لی۔ ہاں جی، کہاں کی تیاری ہے بنی جی؟ زوہا نے چھاپا مارا تھا۔ سمجھا کرو جانے من، تم گھر والوں کو سنبھالو، میں چلی۔ وہ لجاجت سے بولی تھی، مجھے یقین نہیں آتا تم وہی سونش ہو یا کوئی اس کی ہم شکل جڑوا۔ زوہا ہکا بکا سے اسے دیکھ رہی تھی، اتنی پھرتیاں تھی آج تو اس کے انداز میں۔ زوہا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی اور زینی اتنی تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی تھی جیسے کوئی چھلاوا۔ کچن خالی تھا۔ وہاں کے دروازے سے باہر آئی تو عمر نے کار کا دروازہ کھول دیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھا دی گاڑی۔ آج صبح سے گھر میں ہنگامہ مچا تھا۔ ایک تو عید کا دن، اوپر سے شادی کا گھر۔ زینی اور زوہا دونوں پارلر جانے کو تیار کھڑی تھی جب چھوٹی چچی کو اپنے بڑے بڑوں کی یاد شدت سے آئی تھی اور وہ تیل لیے نہ جانے کون سی رسم کر رہی تھی۔ زینی کبھی انہیں دیکھتی تو کبھی اپنی اماں کو جو چچی کو روک نہیں رہی تھی، بس میسنی سی ہنسی ہنس رہی تھی۔ اس کی بس تو تب ہوئی
جب چچی نے اپٹن اس کے چہرے پر لگانا چاہا۔ چچی خدا کو مانے، بس کر دیں، اپنے بڑے بڑوں کو قبر میں سکون سے سونے دیں، ان کی روحوں کو زندہ نہ کیا کریں اپنے اندر۔ زینی چٹک کر بولی تھی۔ چپ کرو زینی، مجھے یہ کرنے دو، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ چچی نے اسے ٹوکا، مگر وہ زینی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلی گئی پیچھے، اور چلی گئی۔ چچی پیچھے ہائے ہائے کرتی رہ گئی اور پھپھو کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ ایسے ہی تو نہ زینی فوبیا تھا سب کو۔ وہ دونوں تیار ہو کر باہر نکلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ اسد باہر گاڑی لیے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ راوی کے پل پر پہنچے، سامنے شدید ٹریفک جام تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر گاڑی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ لو جی، ساری زندگی میں نے کباڑا کیا ہے اور آج اس اہم ترین دن پر کباڑا کر دیا دادا جان نے، اتنی دور ہال بک کروا کے۔ اب بتاؤ بھلا میں کیسے پہنچوں وہاں تک؟ وہ ہراسا سی بولی تھی۔ افسوس اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اب کر بھی کیا سکتے ہیں، ہم ویسے کتنی دور ہے حال۔ زوہا بھی پریشان سی بولی تھی۔ کبھی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی باہر کھڑے کچوے کی چال چلتی گاڑیوں کو، تو کبھی اسد منحوس کو جسے 5 بجے کا کہا تھا مگر وہ ہمیشہ کی طرح دیر سے آیا تھا۔ یہی کوئی 10-15 منٹ کا راستہ ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتا بولا تھا۔ زینی کے کوسنے شروع ہو گئے۔ ڈھیٹ، الو، گدھے انسان، آج شادی تمہاری نہیں میری تھی۔ تمہیں شاہ رخ خان بننے کو کس نے کہا تھا؟ یہی جو تم وقت پر آ جاتے تو اس وقت ہم ہال میں موجود ہوتے۔ لعنت ہو تمہارے اس ہیئر سٹائل پر۔ زینی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہیئر سٹائل خراب کر دیا تھا۔ اس کو اس وقت اسد سخت زہر لگ رہا تھا جو لشکاریں مار رہا تھا۔ زینی خدا کو مانو، آج تو اپنی اس گھر بھر کی زبان کو لگام ڈالو۔ کتنی بری لگ رہی ہو، دلہن بنی ایسے فراٹے بھٹی زبان کے ساتھ، اور یہ جو میں نے پورا گھنٹہ لگا کر بال سیٹ کروائے تھے نا، اس کا بدلہ تو میں لوں گا تم سے۔ اسد نے ہاتھ جوڑے، پھر وہ دھمکی دیتا بولا تھا۔ اچھا ایسا ہے تو پھر اسد منحوس تم مرو یہیں۔ اب دیکھو تم زینی کی پھٹیاں، اور تم یہیں بیٹھو، میں چلی۔ 8 بجنے کو ہیں، میں نہیں پہنچی تو ہال بند ہو جائے گا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنی 2 انچ اونچی ہیل پکڑی ہاتھ میں، گاڑی میں موجود اپنی 2 پٹی کی چپل ڈالی۔ پاؤں میں زوہا نے بھی اس کی پیروی کی۔ تم کیسے اکیلے؟ اسد فکر مندی سے پٹا تھا جب وہ بولی۔ بس تم یہ سینڈل لے آنا۔ وہ اپنی ہیل والے جوتے اس کی گود میں رکھتی بولی تھی، اس کی گود میں ڈالتی بولی تھی۔ اسد تڑپ ہی گیا تھا۔ اس کے نئے نکوڑ سگڑ پر جوتے ہی رکھ دیے۔ دلہن کیا بنی ہے، ہوا میں اڑنے لگی ہے۔ وہ اسے روکتا رہ گیا مگر وہ نہ رکی اور اتر گئی نیچے۔ ادھر ادھر جھانکا اس نے اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ کہاں رہ گیا اسد؟ میری بچی اب تک نہیں آئی۔ دادا جان گھڑی پر نظر جمائے بول رہے تھے۔ عمر الگ پریشان کھڑا تھا، مسلسل اسد کو کال لگا رہا تھا جو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ بابا جان صبح رسم کر رہی تھی تو زونش نے ایسی بدشگونی پھیلائی تھی کہ کیا بتاؤں۔ تب سے دل ہول رہا تھا میرا کہ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوگا آج۔ چھوٹی چچی میں پھر سے بڑے بڑوں کی روح سما چکی تھی۔ وہ ہائے ہائے کرتی، سب کو ہارٹ اٹیک دینے کو تیار کھڑی تھی، الٹی سیدھی باتیں پھیلا کر۔ اے چھوٹے، یہ تم میں نہ جانے کون سے پنڈت کی روح گھسی ہے جو بدشگونی پھیلا رہی ہے۔ تم اپنا منہ ہی بند رکھو اور دل کو مضبوطی سے تھام لو تم۔ دادا جان انہیں لتاڑے بولے تھے۔ پھر کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب ان تینوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، وہ عمر سے بولے، میرا دل ہول رہا ہے، زونش کی خیر خبر لو۔ دادا جان دل پر ہاتھ رکھے بولے تھے۔ زونش کے لیے وہ ہمیشہ ہی فکر مند رہتے تھے کیونکہ وہ لڑکی نہیں، آفت تھی۔ ابھی وہ پریشان ہو ہی رہے تھے، ایک کال نے ان کی پریشانی کو غصے میں بدل دیا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترے اور ایک سمت میں چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد روڈ کا منظر ہی بدل گیا۔ ایک دلہن سجی سوری اور اسی جوڑے میں 20 ٹریفک میں بہت تیز رفتاری میں بھاگ رہی تھی۔ لوگ اپنے موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنا رہے تھے مگر زینی کو کہاں پرواہ تھی۔ وہ تو بس شادی حال پہنچنا چاہتی تھی، جلد از جلد۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا شرارہ اونچا کیا ہوا تھا۔ ہینڈ بیگ زوہا نے تھاما تھا۔ جام ٹریفک میں گاڑیوں میں تو ہلچل نہ ہوئی مگر لوگوں میں اب ہلچل مچ گئی تھی۔ گرمی حبس اور جمی ہوئی گاڑیوں کا رونا چھوڑ کر بھاگتی دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ اسد بیچارہ اپنے سٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا جب اس نے اس فتنے کی ذمہ داری لی تھی۔ کاش وہ ابو کو صبح انکار کر دیتا، نہ وہ اسے گاڑی میں لاتا اور نہ آزادی نامے فتنے کے بھاگنے کا الزام اس پر آتا۔ وہ دیکھو دلہن بھاگ رہی ہے، لوگ چہ مگویاں کر رہے تھے۔ ہائے لگتا ہے دلہا پسند نہیں آیا، کوئی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ دلہن کی تو سمجھ آ رہی ہے مگر یہ لڑکی اس کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہے؟ ایک آنٹی بولی تھی۔
وہ دونوں ٹریفک کے بیچ گاڑیوں سے بچتی بچاتی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ ابے کیمرہ سنبھال، یہ تو بریکنگ نیوز ہے، لائیو کور کر۔ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی تو زینی کے قدم رک گئے۔ ایک پل کو اسے خیال آیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے تذلیل کا باعث بنے گی، ساری میڈیا پر مشہور ہو جائے گی، وہ اور یوٹیوب والے اب تو کریں گے۔ مگر پھر اس نے ان چیزوں کو سر کو جنبش دے کر جھٹکا اور پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ رپورٹر کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی جو نیوز بریک کر رہا تھا۔ ناظرین، ہم اس وقت راوی کے قریب ٹریفک میں بری طرح پھنسے ہیں، لیکن یہاں ایک عجیب و غریب دلہن نظر آ رہی ہے۔ یہ لڑکی اپنے گھر والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر شادی حال سے فرار ہو گئی۔ اب دیکھ سکتے ہیں دلہن بنی اس لڑکی کو جو اندھا دھند بھاگ رہی ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مظلوم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رپورٹر نیوز بریک کرتا اب خود بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ زینی نے ایک پل کو بھی قدموں کو ہلکا نہ کیا تھا۔ یہ تو سائیکو سیاں والی لڑکی آزادی ہے۔ ایک آواز اس کے کان میں پڑی تھی اور اس کا سر چکرا گیا۔ ستیہ ناس ہو اس منحوس کا۔ اوے آزادی نام نہیں ہے میرا، وہ پلٹی تھی اور اس لڑکے کو دیکھ کر بولی تھی۔ بس پھر کیا تھا، رپورٹر نے اسے آ لیا۔ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا آپ کی شادی ناپسندیدہ شخص سے کی جا رہی ہے یا دولت کے لیے کسی بڑے سے یا زبردستی کسی گنوار اور جاہل سے؟ رپورٹر تو شروع ہو چکا تھا مگر جواب دینے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے اس کے مائک پر ہاتھ مارا اور پھر سے بھاگنے لگی۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی ہال کی طرف آ رہی تھی اور رپورٹر بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ ہال میں انٹر ہوئی تو ایک نیا ہنگامہ اس کے لیے منتظر تھا۔ کیا کر کے آئی ہو؟ سب لوگ باتیں بنا رہے ہیں، کہاں سے بھاگی ہو تم؟ امی اس کا بازو دباجے کھوکھوار لہجے میں بولی تھی۔ امی ہاتھ چھوڑے میرا، عمر عمر عمر۔ امی نے اتنی زور سے اس کا بازو دبوچا ہوا تھا کہ وہ مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر ہی عمر کو آواز دینے لگی جو اسٹیج پر پریشان تھا بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ دلہن بنی زونش آج بے حد حسین لگ رہی تھی، چکمک کرتی وہ قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن عمر نے آج اسے نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ قبل پہلے ملنے والی خبر نے جو قیامت ڈال دی تھی دل پر، تو وہ بھی صدمے میں تھا۔ شکر ہے زونش تم آ گئی ہو، ہمیں لگا تم بھاگ گئی ہو۔ وہ گہری سانس لیتا بولا تھا۔ بھاگ گئی؟ کہاں؟ کیا مطلب؟ زونش خود اب پریشان ہو گئی تھی۔ رپورٹر اب اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیں ناظرین، دلہن پہنچ گئی ہے اپنے دھوکے باز محبوب کی شادی میں اور ہذیانی کیفیت تاری ہے اس پر۔ وہ اپنے محبوب کو آوازیں دے رہی ہے۔ یہ دیکھیں آ گیا ہے محبوب بھی۔ اب اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پکڑے جانے کا خوف نظر آ رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب لڑکے جھوٹے وعدے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ لڑکا مشکل میں پھنس گیا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے چہرے کو غور سے، کتنا خوبصورت ہے مگر فریبی ہے۔ رپورٹر اپنی ہانگ کے جا رہا تھا۔ زونش نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اس کا مائک لپک لیا۔ ناظرین یہ دیکھیں، جھوٹ کی دکان، تصوراتی کہانیاں بنانا تو کوئی آپ لوگوں سے سیکھے۔ میں کسی شادی سے نہیں بھاگی بلکہ اپنی شادی میں بھاگ کر پہنچی ہوں۔ یہ میرا شوہر ہے، کوئی محبوب نہیں۔ تم لوگوں کو بس مسالہ چاہیے اور مسالہ تو تمہیں میں دوں گی۔ زونش کی زبان جب چلی تو رپورٹر کی زبان کو تالا لگ گیا۔ اتنی اچھی نیوز تھی، ٹی وی آر پہ بڑھ سکتی تھی، مگر افسوس کہ کچھ بھی ویسا نہ تھا جیسا وہ سوچ رہے تھے۔ رپورٹر اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ زونش نے چپل اٹھائی اور رپورٹر کے لگائی۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگے تھے۔ لیکن برا ہو اس لائیو کوریج کا جو دادا جان کو جلال دے گئی تھی۔ ایک ہی بار ہمیں ذلیل کر دو زونش، تم نے ہمارے خاندان کو ذلت کی گہرائیوں میں اتارنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے زہر کا ٹیکا لگا دو اور پھر دندناتے پھرو مدمست ہاتھی کی طرح راوی کے پل پر، یا پھر وہاں سے چھلانگ لگا دو میری بلا سے۔ دادا جان شدید غصے میں تھے مگر آواز بہت دھیمی تھی۔ حال میں موجود لوگ سب تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکی نہیں، وہ بالے جان ہے، ہر بار نیا تماشا لگاتی ہے، چھوٹی چچی بولی تھی۔ ہاں بالکل، یہ تو سب سے منہ زور ہے۔ یہ پھپھو تھی، ان کا تو اپنا غم تھا کہ عمر کی شادی ان کی لاڈلی کے بجائے اس سے ہو گئی۔ بس کریں پھپھو، اب جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زینی نے پھپھو کو دیکھ کر طنز کیا۔ دیکھا عمر، اس کی زبان لگام ڈال کر رکھنا اسے۔ پھپھو نے عمر کو مشورہ دیا۔ پھپھو، لگام میں تو ساری میرے ہاتھ ہیں، اس کی مجال ہے جو لگام ڈالے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے پھپھو سے بولی، پھر عمر کو گھورا تو وہ سر جھکا گیا۔ اب زینی کی نفی تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لو بھائی، ہو گیا کباڑا، بابا کاٹ کا الو مل گیا زینی کو تو۔ پھپھو کانوں کو ہاتھ لگاتے دعائی دے رہی تھی۔ ایسی زن مریدی کی تو توقع نہیں تھی مجھے تم سے، داغ لگا گئے ہو خاندان کو۔ دادا جان نے اسے لتاڑا۔
پھپھو جلے ہوئے ارمانوں کی راکھ پر پھونک ماریں گی تو آپ پر ہی اڑے گی راکھ. زینی دو بدو بولی تھی. وہ کہاں چپ ہوتی تھی. اگر میں وہاں سے بھاگ کر نہ آتی تو یہاں صفائیاں دے رہے ہوتے آپ لوگ کہ دلہن کہاں ہے. داغ پھر لگنا تھا دادا جان آپ کے نام نہاد خاندان پر. یہ بڑا سا. زینی نے ہاتھ کھول کر بڑا سا اشارہ کیا. گردن اکڑا کر بولی تھی. چلو چلو سب دیکھ رہے ہیں تماشا. مکاؤ اور سٹیج پر چڑھو. احمد بولا تھا اور زینی عمر کا ہاتھ تھام کر سٹیج پر آ گئی. ہائے ربا اس لڑکی کی زبان کو لگام ڈال. دادا جان دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے تھے. آج کا یہ آخری ڈرامہ ہونا چاہیے زونش. اب بس آج کے دن کو مزید خراب نہ کرنا. عمر التجائی انداز میں بولا تھا. اس کے انداز میں گزارش تھی مگر وہ گزارش زونی کی تیوری چڑھا گئی. مطلب ڈرامے میں لگاتی ہوں مطلب میری غلطی ہے یہ کہہ رہے ہو. وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی. آنکھوں میں بے تحاشا ناگواری پھیلی تھی. نہیں میں تو کہہ رہا تھا کہ وہ صفائی دینے لگا. اتنی مشکل سے تو شادی کو راضی ہوئی تھی. بس عمر جو تم نے کہنا تھا کہہ دیا. رات کو کہیں اور سونے کا انتظام کر لینا. اس نے ہاتھ اٹھا کر عمر کی بات کاٹ دی. عمر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اب مسکرا کر حال میں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی. اطمینان بلا کا تھا. کیا مطلب؟ عمر نے آنکھیں چندیا کر اسے دیکھا. مطلب صاف ہے عمر اسماعیل. اب وہ کمرہ میرا ہے اور جب سارے تماشے میں لگاتی ہوں کہ تو بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور رہو. خیر منظور ہے تو ٹھیک ورنہ میں چلی جاتی ہوں ابھی. پھر جواب دیتے پھرنا یہاں لوگوں کو. وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی. ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی. آخر میں ابرو اچکا کر پوچھ رہی تھی. پھر اپنا لہنگا سمیٹنے لگی. کھڑی ہونے کو تیار تھی. دادا جان برابر والے صوفے پر بے چین سے پرجمان تھے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کلہاڑی پر پاؤں ماری ہے. کلہاڑی پر پاؤں مار لیا تم نے. اب بھگتو. دادا جان نے تعصب سے اپنے لگتے جگر کو دیکھا تھا جو پریشانی اور غم میں مبتلا اپنی خوبصورت مگر دماغ سے خوبصورت بیوی کو دیکھ رہا تھا. خرافاتی دماغ کی مالک کی لڑکی اس کے دل و دماغ پر کئی سالوں سے راج کر رہی تھی. لیکن اپنے کمرے کی اجارداری اس نے خود اس کے ہاتھ میں دے دی تھی. اس نے کھڑی ہوتی زونش کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا. اسے ڈر تھا کہ یہ سچ میں نہ بھاگ جائے. زونش عمر بیٹھ جاؤ. آج کا دن بہت خاص ہے. آج سارے فساد جھگڑے ختم کرو. میں تمہاری ہتھیلی میں محبت کی گتھی رکھتا ہوں. تم بس اسے سلجھاؤ. وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتا بولا تھا. آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا اور زونش اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی نظریں جھکا گئی تھی. زبان رک گئی تھی. ماتھے پر پڑی سلوٹیں ختم ہو گئی تھی. وہ محبت بھرے مستقبل کا سوچنے لگی تو مسکراہٹ نے ایک پل میں ہی لبوں کو چھو لیا. اس نے ایک نظر اپنے پیارے دادا جان پر ڈالی. جتنا بھی کڑوا بولے مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتے ہیں. وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی تو انہوں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا. وہ عمر کا ساتھ پکڑ دل سے مسکرا رہی تھی. اس کی آنکھیں آج مسکرا رہی تھی. اس کی ذات کا آئینہ بنی ہوئی تھی جن میں عمر نے کئی بار جھانکا تھا اور پھر مطمئن سا ہو گیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جنگ ختم ہو گئی. بالکل نہیں. اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے.